السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ خواتین نے سوال بھیجا ہے کہ اگر فجر کی نماز رہ جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اسرائیل کے وزیر اعظم سمون کی ایجنسیوں نے جب اسے خبردار کیا کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے اور اگر وہ یوں ہی بیداری کی جانب گامزن رہے تو ایک دن وہ پھر سے پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے اور ہم محکوم ہو جائیں گے۔ ایجنسیوں کی یہ بات سن کر اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک کہا لگایا اور بولا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، لیکن ہاں، جب مسلمانوں کی مساجد میں صبح فجر کی نماز کے وقت اتنے لوگ اکٹھے ہونے لگیں گے جتنے جمعہ کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ خطرے والی بات ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کی بیداری سے تب تک کوئی خطرہ نہیں، اور جب مسلمان اپنی مسجدوں میں فجر کی نماز کے وقت اتنی تعداد میں اکٹھے ہونے لگیں گے جتنی تعداد میں جمعہ کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو تب یہ خطرے والی بات ہوگی اور پھر انہیں دنیا پر حاکم بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز کے وقت صرف اور صرف ایک ہی صف میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آدھی صف، ایک صف، یا بہت ہی زیادہ نمازی ہو تو 1.5 صف، جبکہ جمعہ والے دن اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ مساجد میں جگہ نہ ہونے کے باعث مساجد سے باہر بھی صفیں بچھائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کی فجر کی نماز رہنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہر کسی کو وقت پر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، یعنی اس نے گناہ کیا۔ اور دوسری اہم بات جو ہم سب کو بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز کے ساتھ میری اور آپ کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ باقی چاروں نمازوں کا بھی رزق کے اوپر اثر آتی ہے، لیکن ہمارے رزق کی تنگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، فجر کی نماز ادا نہ کرنا ہے۔ اور دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ بھی رزق ہی ہے، تو اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جس نماز نے ہمارا رزق بڑھانا ہے وہی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آج کی سائنسی تحقیقی اور آج کا علمی مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے اندر ہارٹ اٹیک شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فالج کی شرح سب سے زیادہ ان لوگوں میں ہے جو صبح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آگے چلیے کہ ڈپریشن اور جتنے بھی دماغی عارضے ہیں، یعنی نفسیاتی مسائل ہیں، ان سب کی شرح سب سے زیادہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں میں ہے۔ مزید یہ کہ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے سلامتی، رحمت اور برکت اٹھ جائے گی۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے کوئی عامل، کوئی عالم جادو کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، فجر کی نماز چھوڑنے کے اس قدر نقصانات ہیں تو بقیہ نمازوں کے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ 2 نمازوں کا چھوڑنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان میں سے ایک فجر اور دوسری عشاء کی نماز ہے۔ تو جان لیجئے کہ جن گھروں میں یہ 2 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ان گھروں میں جادو ٹونا اور ان کے اثرات کے چانسز بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ عام طور سے
جادو وہاں پر چلتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو جب انسان صبح سویرے اٹھنے کے بعد نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر تھوڑی بہت تلاوت قرآن کرتا ہے، اسی طرح سے پھر وہ ظہر کے وقت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے بعد عصر، پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے انسان پر اور ایسے گھروں پر جادو کے اثرات ہونے کی شرح بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو جہاں جادو اور ٹونا وغیرہ نہیں چل سکتا، تو وہاں پر پھر دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے جن میں خصوصی طور سے نماز فجر کا اور عمومی طور پر دوسری تمام نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں کہ ویڈیو کی ٹاپک کے جانب، کہ اگر کسی کا ارادہ تو پورا تھا کہ وہ فجر کی نماز ضرور ادا کرے گا، الارم لگایا تھا، الارم بجا بھی، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ الارم کو یہ سوچ کر بند کر دیا کہ ابھی وقت ہے اور میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں، لیکن پھر ایسی گہری نیند سویا کہ آنکھ نہ کھلی۔ تو اب یہ سوال ہے کہ آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی، تو اب نماز کیسے ادا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب بھی آپ اٹھے تو پہلی فرصت میں نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد نہائے دھوئیں اور دفتر یا کام کی تیاری کریں، جبکہ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اب یہاں ایک مسئلہ نہایت ہی توجہ طلب ہے اور اس کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر آپ صبح 8 بجے یا 10-11 بجے اٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے فجر کی دو سنتیں اور پھر 2 فرض ادا کریں، لیکن یاد رکھیں کہ فجر کا وقت گزر جانے کے بعد آپ جب بھی ادا کریں تو قضا کی نیت کر کے ادا کریں۔ لیکن اگر آپ 11:30 بجے اٹھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت زوال کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا 11:30 بجے سے لے کر 12:15 بجے تک زوال کا وقت رہتا ہے، اور اس دوران آپ کوئی نماز ادا ہرگز نہ کریں۔ جو ہی زوال کا وقت گزر جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ ظہر کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنے کے بعد میں فجر کے 2 فرض قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کر سکتے اور اس کے ثواب سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اٹھ جائیں اور نماز ادا کر لیں تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی 2 سنتیں مؤکدہ اور 2 فرض ادا کریں گے، لیکن زوال کے بعد سنت ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت اہم ہے، اور خاص طور سے شادی شدہ خواتین کے لیے، کہ وہ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ خلوت کر لیتی ہیں اور پھر صبح تمام گھر والوں کے سامنے شرم کے مارے نہانے نہیں جاتی کہ بچے بڑے ہیں یا جوائنٹ فیملی ہے یا بال گیلے ہوتے ہیں تو سب کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے بے شمار گزر پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ شریعت ایسے کسی گزر کو نہیں مانتی، اور یہاں بات شریعت کی ہو رہی ہے تو یہ تمام خودسامتا گزر ہے کہ گھر چھوٹا ہے، اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن شریعت یہ تمام گزر ہرگز نہیں مانتی۔ کس قدر بدبختی والی بات ہے کہ رات میں خلوت تو اس نیت سے کر لے کہ یہ سنت ہے، لیکن صبح ہوتے ہی فرائض چھوڑ دیتے ہیں۔
صرف اس لیے کہ خلوت میں نفس شامل ہے، جبکہ نماز میں نفس ساتھ نہیں دیتا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے رات خلوت کی اور پھر صبح نماز چھوڑ دی، جبکہ بیوی اسی ناپاکی حالت میں ناشتہ تیار کیا، بچوں کو اسکول بھیج دیا اور پھر کہیں 10-11 بجے نہا کر نماز ادا کر رہی ہے۔ جان لیجیے کہ سب سے پہلے تو یہ بات صریحاً غلط ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے نظام اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اپنی روٹین ترتیب دینی چاہیے تاکہ نماز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو سکے اور وقت پر ادا کی جا سکے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر خلوت کا ارادہ ہو تو پھر خلوت کے بعد فوراً نہا کر ہی سویا جائے، تاکہ صبح فجر کی نماز وقت پر ادا کی جا سکے۔ لہٰذا فجر کی نماز قضا کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی بھی عذر ہے، خلوت کی ناپاکی، پانی کی قلت یا نیند کا غلبہ یا کوئی بھی دوسرا عذر ہے، مثلاً بیماری کی وجہ سے رہ گئی یا کوئی گھریلو پریشانی ہے یا سفر میں یا چھوٹے بچوں والی عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان سے نماز وقت پر ادا نہیں کی گئی، تو یاد رکھیں کہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے، یعنی 2 سنت اور 2 فرض۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کے بعد پڑھیں گے یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا اگلے دن کسی وقت پڑھیں تو صرف فرائض ادائیگی کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر رہ گئی ہو تو یہ سوچا جائے کہ اب کل ہی پڑھ لیں گے، تو جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے ادا کر لیں۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور فجر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو وہ جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلے وضو کر کے اپنی فجر کی نماز ادا کریں، پھر اپنی رزق کی تلاش میں نکلیں اور اپنے ضروری کام کرنے کے بعد لیکن زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنا وظیفہ کر لیں۔ تو وہ وظیفہ بعد نماز فجر کی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ ہمارے چینل میں نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلومات ہو سکے۔ اللہ حافظ۔